الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز بزرگوں اور دوستوں اور میرے سامعین کرام اور میرے سبسکرائبرز، آج تقریباً 4-5 مہینے ہو گئے آپ لوگوں کے سامنے آئے ہوئے، آپ کے ساتھ روبرو کیے ہوئے۔ رمضان المبارک میں ویڈیو کا سلسلہ جاری تھا، بہت مشقتیں کیے، لیکن اس کے بعد کچھ حالات ایسے بن گئے کہ جس کی وجہ سے میں ویڈیو اپلوڈ کرنا چھوڑ دیا تھا میں نے۔ آج دوبارہ پھر سے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے میرے عزیز و بزرگوں اور دوستوں، آج کے دور میں اگر ہم اولاد کو تربیت نہیں کریں گے میرے عزیز و بزرگوں اور دوستوں، آنے والے نسل میں دین کا بچانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ میں مخصوص طور پر یہ ویڈیو جہاں پر میں رہتا ہوں اس علاقے کے لیے، اور میرا جو آبائی وطن ہے وطن آسام، اور جہاں سے میں تعلق رکھتا ہوں اسی بستی اور اسی شہر کے لوگوں کو میں خاص کر کے مخاطب کرنا چاہتا ہوں۔ مساجد کے ائمہ حضرات، کبھی بھی دل میں یہ خیال نہ لائے کہ میں کون ہوتا ہوں آپ کو سجیسٹ کرنے والا۔ میں ایک آپ کا دینی بھائی ہوں، میں آپ کا ایک ہمدرد ہوں، اور میں آپ کا ایک خیر خواہ بن کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ میرے پاس علم نہیں ہے، آپ لوگوں کے پاس الحمدللہ مسجد کے ائمہ حضرات، علماء حضرات کے پاس علم کی سمندر ہے، ہم جیسے شخص کے پاس علم نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے چند باتیں میرے ذہن میں ڈالی جو بات آپ تک میں پہنچا رہا ہوں۔ میرے عزیز و بزرگ اور دوستوں، آج کے دور میں مکتب نہایت ہی کمزور ہے، اسی وجہ سے آج مجھے بہت ساری ایسی چیزیں نظر آتی ہے جو نہیں آنی چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایسی مشغلے پر مشغول ہوتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں جو قابل غور ہے۔ ماں باپ کو بھی سمجھنی چاہیے کہ ہمارے بچے جب تک جوان نہ ہو، جب تک اس کی عمر نہ پہنچے، تب تک ان کو کام نہ دلایا جائے، ان کو خوب پڑھوائیں، ان کو مکتب کی تعلیم کو عام کرایا جائے۔ اگر ہم تربیت سے دستبردار ہو جائیں گے میرے عزیز و بزرگ اور دوستوں، آنے والے وقت میں ہم بہت پریشان رہنے والے ہیں۔ آنے والے وقت میں پریشان اس لیے رہنے والے ہیں کہ ہم نے بچوں کو تربیت کی ہی نہیں۔ مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ زندگی ختم نہیں ہونے والا زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی چند دنوں کی ہے، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، آج نہیں تو کل یہ زندگی ختم ہو جائیں گے۔ جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی، اس کی بعد کا جو زندگی شروع ہونے والے ہیں، اس زندگی میں ہمارے اور آپ کے اعمال ہی کام آئیں گے، اس کے علاوہ کوئی اعمال کام آنے والا نہیں ہے، مال و دولت کام آنے والا نہیں ہے، محل اور عمرہ جتنے بھی ہے یہ کام آنے والا نہیں ہے، یہ گاڑی بنگلو جتنے بھی آپ کے پاس موجود ہے یہ کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ کام اگر آئے گی تو آپ کی چند کیے ہوئے نیک اعمال ہے، ان میں آپ کی اولاد کی تربیت بھی شامل ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کی تربیت کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں تو یقین جانیے مرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین سکون والے زندگی ہم سب کو عطا کر دیں گے۔ اسی لیے میرے عزیز و بزرگوں اور دوستوں، نہایت ہی ادباً اور آپ لوگوں سے احترام کے ساتھ میں یہ عرض کر رہا ہوں، اپنے مساجد کے ائمہ کے ساتھ حسن اخلاق پیش کریں، امام کو راضی کریں، علماء کو راضی کریں۔ جب آپ علماء کو راضی کریں گے تو یہ عالم حضرات، یہ مفتی حضرات ہمارے اور آپ کے لیے ہی تو ہے۔ یہ علماء کو ہم نے اپنے زندگی سے ایسا دور رکھا ہے کہ بھائی نہ جانے ہم ان سے کیوں نفرت اتنی کرتے ہیں۔ آج بعض علاقوں پہ دیکھی جاتی ہے کہ علماء کے ساتھ بڑی زیادتی کی جاتی ہے۔ علماء کے ساتھ زیادتی نہیں، علماء کے ساتھ محبت سے پیش آئیے۔ جب آپ علماء کے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے تو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ علم کی روحانیت عطا کریں گے۔ میرے عزیز و بزرگوں اور دوستوں، ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ عطر والے کے پاس جاتے ہو تو عطر بھلے ہی نہ خریدیں لیکن خوشبو آپ کو مل جاتی ہے، آپ کے بدن میں خوشبو سما جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ علماء کے ساتھ حسن اخلاق پیش کریں گے، علماء کے ساتھ آپ حسن ظن رکھیں گے علماء کے لیے، تو آپ ان عالم صاحب کے پاس، ان مفتی صاحب کے پاس جو علم ہے اس علم کی روحانیت آپ تک پہنچے گی۔
اس علم کی نفع آپ تک پہنچیں گے۔ میرے عزیزو بزرگوں اور دوستو، میں اپنی عوام بھائیوں سے ایک خاص طور سے ایک بات بتانا یہ چاہتا ہوں، مساجد کے ائمہ کے پاس جایا کیجئے۔ ان کے پاس جب بھی آپ جائیں، آپ کی حیثیت کے مطابق چاہے کچھ بھی ہو، آپ کی حیثیت کے مطابق ایک 5 روپے والا قلم ہو یا 10 روپے والا قلم ہو، وہ ساتھ لے کے جائیں۔ حضرت آپ کے لیے یہ میں لایا ہوں، ہدیہ پیش کر دیجئے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ علماء کے ساتھ آپ کی محبت بڑھتی ہے، دل سے دل ملتا ہے۔ اور جب آپ اس طریقے کی کام جب کریں گے، ہدیہ پیش کریں گے عالم صاحب کو، مفتی صاحب کو، علماء کو، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی نسل کے اندر اللہ تعالیٰ دین کو ڈالیں گے۔ میرے عزیزو بزرگوں اور دوستو، ایمان کا تحفظ کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کل کی بچوں کو قرآن کا تعلیم دینا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے میں بار بار یہی گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو بھی مکتب کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ ہم سب کو ایک جٹ ہو کر ہر گلی ہر نکڑ پر مکتب قائم کرنی ہے، اور ان مکتبوں میں کچھ بھی نہیں، بس دینی تعلیم دینی ہے۔ قرآن کا سکھانا، نماز کا سیکھنا، حلال حرام کا سمجھ میں آ جانا، بس یہاں تک بچوں کو پڑھانا ہے۔ اس کے بعد اپنے فرائض کو سمجھا دینا ہے بچوں کو۔ آج کل تو بہت سارے مکاتب میں نے دیکھا ہے جو منظم ہیں، یعنی دینیات کی جانب سے وہ لوگ منظم ہیں، دینیات کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے بہت بہت شکریہ، اور اللہ رب العالمین ان کو اور آباد کرے اللہ رب العالمین۔ میں یہی بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بار بار اس فکر کو لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر گلی ہر نکڑ پر اللہ تعالیٰ ایک ایک مکتب قائم کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ کومنٹ میں آمین ضرور کہہ کر جائیں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمیں سپورٹ کیجئے، آگے بڑھائیے، تاکہ دین کی اچھی اچھی باتیں آپ تک پہنچ سکے۔ اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے آپ بیل آئیکن کو دبانا ضرور نہ بھولیے گا۔ اس کے بعد اپنے دوستوں کو، اپنے پریوار والوں کو ضرور شیئر کیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔